السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسن محمود اور آپ اکاؤنٹنگ کی بنیادی تعریفوں کے موضوع کے تحت لیکچر سننے جا رہے ہیں۔ انہیں توجہ سے سنیے گا کیونکہ یہ آنے والے ہر قسم کے موضوع میں بہت زیادہ استعمال ہوں گی۔ بصورت دیگر آنے والے موضوعات آپ کو درست طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گے اور آپ کو مجبوراً رٹے سے کام چلانا پڑے گا۔ اس لیے اس ویڈیو لیکچر کو غور سے سنیں اور اپنے کنسیپٹ واضح کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کیپٹل سے مراد وہ رقم ہے جس سے آدمی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، یا یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کوئی بھی انسان کسی بھی کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے شروع کرتا ہے، یا کسی بھی کاروبار کی کل مالیت اس کا کیپٹل کہلاتی ہے۔ اگزامپل آپ کو یہاں پرووائڈ کی گئی ہے۔ علی نے اپنا کاروبار 50,000 روپے نقد کیش، 2 لاکھ کی آفس کی بلڈنگ اور 30,000 کے فرنیچر کے ساتھ شروع کیا، اور اس طرح اس کے کاروبار کی کل مالیت 2,80,000 روپے بنتی ہے۔ ایسی سرگرمی جو کسی بھی ملک کے قوانین کے مطابق جائز ہو، اس سرگرمی کو کرنے کا مقصد منافع کمانا ہو، کاروبار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر علی کا اپنے گاہکوں کو کتابیں اور کاپیاں بیچنا ایک جائز اور اسلامی اصولوں کے مطابق کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص خود یا کسی اور شخص سے مل کر نشہ آور چیزیں جیسا کہ ہیروئن، چرس، شیشہ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہمارے معاشرے میں فروخت کرتا ہے تو وہ غیر قانونی اور غیر شرعی کام کر رہا ہے، جس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ایسا کاروبار حرام ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جعلی ادویات بنانے والا کاروبار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کو فائدہ دینے والا کاروبار جائز ہے اور انسانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے والا کاروبار ناجائز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جائز اور حلال کاروبار کا کنسیپٹ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ علی اگر اپنی بک شاپ سے اگر اپنے بچوں کو کتابیں اور کاپیاں دیتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے ان چیزوں کے پیسے نہیں لے گا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر اپنے گھر والوں کو دوائی دے گا تو ان سے چیک اپ کی فیس نہیں لے گا، اور اسی طرح ٹیوشن پڑھانے والا استاد جب اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائے گا تو ان سے ٹیوشن فیس نہیں لے گا۔ اس طرح کی تمام جائز سرگرمیاں کاروبار نہیں کہلائیں گی، کیونکہ یہ لوگ ان کاموں کے پیسے وصول نہیں کر رہے۔ ہم سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کو دین اسلام اور ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق کوئی چیز یا خدمات دیں اور اس کے بدلے میں اسے پیسے وصول کریں تو یہ عمل کاروبار کہلائے گا۔ کاروبار کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں۔ مینوفیکچرنگ بزنس میں خام مال کو خریدا جاتا ہے، پھر اس پر مزدوروں اور مشینوں کی مدد سے کام کیا جاتا ہے اور اسے نئی شکل دے کر ہمارے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سادہ سی مثال آپ کا موبائل فون ہے، جس میں کئی قسم کے میٹیریل استعمال ہوئے اور مختلف مشینوں اور مراحل سے گزرا تب اسے موبائل فون کی شکل ملی۔ اس کے بعد ٹریڈنگ کے کاروبار کی باری آتی ہے۔ اسی موبائل فون کی مثال کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم اس بات کو کریں گے کہ موبائل فروش اسے پیدا کرنے والے یعنی پروڈیوسر سے خریدتا ہے اور اسے نفع پر آپ کو فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے کاروبار ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد ریٹیلرز یعنی کریانہ کی دکانیں ہوتی ہیں جن میں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ریٹیلر یعنی کریانہ سٹور والا یہ چیزیں جس حالت میں خریدتا ہے اسی حالت میں ہمیں نفع پر فروخت کر دیتا ہے۔ پیداواری کاروبار اور ٹریڈنگ کاروبار میں چیزوں کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، یعنی ان کا وجود نظر آتا ہے جسے چھوا بھی جا سکتا ہے، مگر خدمات والے کاروبار میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر، وکیل، جج، کلرک، استاد، موبائل فون کی سم کا چلنا وغیرہ سب خدمات کے کاروبار کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم آپس میں چیزوں کا لین دین کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لین دین ایسا ہوتا ہے جس میں پیسے شامل نہیں ہوتے، بلکہ ارد گرد بسنے والے لوگوں کی بھلائی اور ان کی بہتری ہمارا مقصد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین آپ کو کپڑے، پیسے وغیرہ، آپ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے ہیں، مگر آپ سے ان سب کے بدلے کچھ نہیں لیتے۔
یا آپ کسی غریب آدمی کی مالی مدد کر دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ اس طرح کی ساری سرگرمیاں غیر مالیاتی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مالیاتی سرگرمیاں کاروبار میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ سادہ سے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار میں کم از کم دو پارٹیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک پارٹی چیزیں یا خدمات پیدا کرتی ہے اور دوسری پارٹی اسے خریدتی ہے پیسوں کے عوض۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی دکاندار سے موبائل فون خریدتے ہیں تو ہم خرید کنندہ یعنی پرچیزر بن جاتے ہیں، اور وہ دکاندار فروخت کنندہ یعنی سیلر بن جاتا ہے، جو ہم سے پیسے لے کر رسید پر ہمارا نام لکھ کر ہمیں موبائل فروخت کر دیتا ہے، اور یوں مالیاتی لین دین پورا ہو جاتا ہے، جس میں ہمارا کیش کم ہوتا ہے مگر ہمیں موبائل فون بھی تو مل جاتا ہے۔ اسی طرح دکاندار کو پیسے ملتے ہیں، اس کا کیش بڑھتا ہے، لیکن موبائل کا اسٹاک بھی تو کم ہوتا ہے۔ کاروبار میں جب ہم چیزیں یا خدمات دوسرے لوگوں یعنی اپنے گاہکوں کو فروخت کرنے کے مقصد سے خود خریدتے ہیں تو یہ عمل پرچیزز کہلاتا ہے۔ آپ اس سے پہلی سلائیڈ میں دی گئی مثال کو یاد کریں، جس میں موبائل بیچنے والے دکاندار نے موبائل اس لیے خریدے کہ وہ اپنے گاہکوں کو فروخت کر سکے۔ یہ پرچیزز نقد یعنی کیش اور ادھار کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر مثال میں بتایا گیا ہے۔ نقد خریداری کی صورت میں ہم دوسرے ادارے کو جس سے یہ اشیاء یا خدمات حاصل کرتے ہیں انہیں اسی وقت پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے لین دین میں اگر دوسرے ادارے کا نام شامل ہو تب بھی یہ نقد خریداری یعنی کیش پرچیزز ہوگی۔ اب یہاں پر علی bought goods for ₹10,000 from نسیم فور کیش لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ پارٹی کا نام آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، اس کو کریڈٹ ٹرانزیکشن نہیں سمجھیں گے، اسے کیش کی ٹرانزیکشن سمجھیں گے، کیونکہ اس میں فور کیش کا ذکر واضح طور پر آیا ہے۔ کریڈٹ پرچیزز میں ہم دوسرے ادارے کو جس سے یہ اشیاء یا خدمات حاصل کرتے ہیں انہیں چند دن بعد پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لین دین میں عام طور پر ادارے کا نام ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آن اکاؤنٹ یا آن کریڈٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات رعایت کی شرح فیصد بھی دی گئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس مثال میں علی bought goods on credit on account، آن کریڈٹ بھی لکھا ہوا ہے، آن اکاؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے، اور ادارے کا نام بھی دیا گیا ہے جس سے یہ چیزیں پرچیز کی گئی ہیں۔ کریڈٹرز یا اکاؤنٹ پیبل، یہ ایسے افراد ہوتے ہیں یا ایسے ادارے ہوتے ہیں جن سے ہم اشیاء یا خدمات حاصل کرتے ہیں اور انہیں چند دن بعد پیسے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کے لین دین میں عام طور پر دوسرے ادارے کا نام شامل ہوتا ہے جس سے چیزیں یا خدمات ادھار پر لی جاتی ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ آن اکاؤنٹ یا آن کریڈٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ناصر سے ہم نے 5,000 کی چیزیں ادھار پر لی ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے 5,000 روپے واپس کریں۔ اس لیے ناصر ہماری لائبلٹی ہے، اسے چند دنوں میں پیسے ادا کرنے ہیں، اس لیے یہ ہماری کرنٹ لائبلٹی ہے۔ کاروبار میں جب ہم اپنے گاہکوں کو چیزیں یا خدمات دیتے ہیں تو اس کے عوض ہم ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ عمل سیلز کہلاتا ہے۔ کاروبار میں سیلز کیش اور ادھار کی بنیاد پر کی جا سکتی ہیں۔ اشیاء یا خدمات کی نقد فروخت کی صورت میں ہم اپنے کاروبار کے گاہکوں سے یعنی کسٹمر سے پیسے اسی وقت وصول کر لیتے ہیں جب انہیں اشیاء اور خدمات فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ کریڈٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اشیاء یا خدمات کی کریڈٹ سیل کی صورت میں ہم اپنے کاروبار کے کسٹمر سے پیسے چند دنوں بعد وصول کرتے ہیں۔ یہ کسٹمرز ہمارے لیے مختصر عرصے کے ایسٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں۔ یہاں نثار ہمارا ڈیٹر ہے جس نے ہم سے 5,000 روپے کی چیزیں ادھار پر خریدی ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ اس سے 5,000 روپے وصول کریں، اور یہ اماؤنٹ چند دنوں کے اندر وصول کرنی ہے، اس لیے ہمارا کرنٹ ایسٹ ہوگا۔ ڈیٹرز یا اکاؤنٹ ریسیویبلز، ان سے مراد ایسے افراد ہیں یا ایسے ادارے ہیں جنہیں ہم اشیاء یا خدمات فراہم کرتے ہیں اور ان سے چند دن بعد پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہاں پر نثار ہمارے لیے کرنٹ ایسٹ ہے۔ کاروبار میں اشیاء یا چیزوں اور خدمات کو پیدا کرنے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ایکسپنس کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنٹ ایسٹ کا استعمال شدہ حصہ بھی ایکسپنس ہی کہلاتا ہے،
مثال کے طور پر مزدور کو کام کے بدلے اس کو مزدوری کی رقم دینا، چیزوں کو منگوانے کا کرایہ ادا کرنا۔ جب آپ اپنی سم میں بیلنس ڈلوا کر انٹرنیٹ کا پیکج کرواتے ہیں تو وہ آپ کا ایسٹ بنتا ہے۔ اس میں سے جتنا انٹرنیٹ آپ استعمال کرتے جاتے ہیں اتنی رقم ایکسپنس بنتی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے کاروبار کے کیش میں سے ذاتی خرچہ یا اپنے گھر کا خرچہ ادا کریں گے یا پھر پرچیزز میں سے کوئی چیز اپنے ذاتی استعمال میں لائیں گے تو اس طرح کے استعمال کو ہم ڈرائنگز کہیں گے۔ علی نے کیش کی شکل میں کاروبار کے پیسوں سے گھر کا بجلی کا بل ادا کیا اور اپنے بیٹے کی فیس ادا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو کتابیں اور کاپیاں مفت دیں۔ یہ دونوں چیزیں علی کے لیے ڈرائنگز کہلائیں گی۔ ایسٹ کو اردو میں اثاثہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی بھی چیز جو مکمل طور پر آپ کی اپنی ہو، جو آپ کی تحویل میں ہو یعنی آپ کے پاس ہو، جسے آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی چاہیں استعمال کریں اور چاہیں تو اسے کسی اور کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے دیں یا ہمیشہ کے لیے اس کو دے دیں۔ اس کی بہت سادہ سی مثال آپ کے پاس آپ کا بال پوائنٹ ہے جو آپ کے پاس آپ کی تحویل میں ہے۔ اسے جب چاہیں اور جتنا چاہیں استعمال کریں، یعنی اس سے لکھ سکتے ہیں جب تک اس کی انک ختم نہیں ہو جاتی، اور اسے آپ اپنے کسی دوست کو کچھ وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بال پوائنٹ آپ کا اپنا ہے۔ ایسٹ کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کو غور سے سنیے گا، امید ہے یہ اقسام سمجھ آ جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس موبائل موٹر سائیکل ہے تو یہ آپ کا فکس ایسٹ ہے جو کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر یہ چوری نہ ہو یا گم نہ ہو جائیں۔ موبائل میں ڈلنے والا بیلنس اور موٹر بائیک میں ڈلنے والا پیٹرول ہمارا کرنٹ ایسٹ ہوگا جو ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ کاروبار میں کیش کو روزمرہ کی بنیاد پر استعمال کر کے کاروباری معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جبکہ فکس ایسٹ کو چیزیں یا خدمات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فوٹو کاپی والی مشین کی مثال کو لیں تو وہ فکس ایسٹ ہے جو کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ چل سکتی ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی انک اور پیپر کرنٹ ایسٹ ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مشین کی درست کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، مطلب یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ دیکھ بھال مانگتی ہے۔ اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں اس کمی کو ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں۔ لائبلٹیز کو ہم اردو زبان میں ذمہ داریاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسری پارٹی سے ادھار پر چیزیں یا خدمات حاصل کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جلد از جلد ان پارٹیز کو ان کے پیسے ادا کر دیں جو ہم نے ادھار خریداری کی بنا پر انہیں ادا کرنے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سے اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ سارا ماہ ہم نے بجلی اور گیس استعمال کی مگر اس کا بل مہینے کے آخر میں ان کمپنیز کی جانب سے آتا ہے تو اسے ادا کرنا ہمارا فرض یعنی لائبلٹی بن جاتی ہے، اور اگر ہم یہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے تو اگلے ماہ پرانا بل جرمانے کی رقم کے ساتھ نئے بل میں شامل ہو کے آ جاتا ہے۔ اس طرح اب یہاں پر یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ مسٹر علی نے اپنے امپلائی کو سیلری دینی ہے 2000 روپے جو کہ ابھی ادا نہیں ہوئی، اس لیے مسٹر علی کے لیے سیلری اس وقت کرنٹ لائبلٹی ہے۔ جب ان ادائیگیوں کی مدت 1 سال سے کم ہو تو وہ کرنٹ لائبلٹی کہلاتی ہے، اور جب یہ مدت 1 سال سے زیادہ ہو تو یہ لائبلٹی لانگ ٹرم لائبلٹی کہلاتی ہے۔ کاروبار میں روزمرہ کی بنیاد پر سیلز، پرچیزز، اخراجات کی ادائیگیاں، رقوم کی وصولیاں وغیرہ کی جاتی ہیں، اور ان ساری سرگرمیوں کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔ ہم سال کے 12 ماہ میں سے 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 9 ماہ بعد یا 12 ماہ بعد اس چیز کا حساب کرتے ہیں کہ ہمیں اس سارے لین دین میں نفع ہوا یا نقصان ہوا، کاروبار میں ہمارے اپنے کتنے پیسے ہیں اور لوگوں کو کتنے پیسے دینے ہیں، لوگوں سے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اس قسم کے حساب کتاب کے لیے ایک وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یہی وقت اکاؤنٹنگ پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ پیریڈ عام طور پر 12 ماہ یعنی 1 سال کا ہوتا ہے۔ کسی بھی کاروبار کی زبان اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے جس میں ہم مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز کو تاریخ کے حساب سے لکھتے ہیں، ان کی نوعیت کے اعتبار سے ان کی تقسیم کرتے ہیں
یعنی آمدنی کو الگ لکھتے ہیں اور اخراجات کو الگ لکھتے ہیں، اور پھر اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اختتام پر ہر قسم کے کمرشل ٹرانزیکشنز کو مختصر کر کے ایک جگہ پر لکھ کر پروفٹ یا لاس کو اماؤنٹس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کے مین پروسیس میں درج ذیل سٹیپس انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کمرشل ٹرانزیکشنز کو ڈیٹ کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، پھر ان تمام ٹرانزیکشنز کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے تقسیم کر کے لکھا جاتا ہے، یعنی ہر ایکسپنس کے لیے اکاؤنٹس کے رجسٹر میں الگ صفحہ پر اس کی انٹری کی جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے اخراجات کو بھی الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کی اپنے بہن بھائیوں میں الگ پہچان ہے، بالکل اسی طرح ہر ٹرانزیکشن کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ ہم ویجز کو ویجز والے اکاؤنٹ میں ہی لکھیں گے، اسے رینٹ، سیلری وغیرہ کے اکاؤنٹ میں نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ان کو لیجر یا اکاؤنٹس کے ذریعے مختصر کیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں ان مختصر کردہ اکاؤنٹس کی مدد سے انکم میں سے ایکسپنس کو مائنس کیا جاتا ہے تو پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اماؤنٹ کی شکل میں، اور اسی طرح ایسٹس اور لائبلٹیز کو بھی پیسوں کی شکل میں بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ پرچیز ریٹرن یا ریٹرن آؤٹ ورڈ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ کسٹمرز کو چیزیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے دوسری پارٹی سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کچھ میٹیریل آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا، جو آپ اس پارٹی کو واپس کرتے ہیں جس سے وہ آپ نے پرچیز کیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر مسٹر علی نے ڈیفیکٹیو گوڈز مسٹر سلیم کو واپس کیے ہیں جن کی کاسٹ 500 روپیز تھی۔ بزنس میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پرچیز کیا ہوا میٹیریل ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتا، ہم اس ڈیفیکٹیو میٹیریل کو استعمال نہیں کرتے یا اپنے کسٹمر کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس ڈیفیکٹیو میٹیریل کو اس پارٹی کو واپس دے دیتے ہیں جس سے یہ پرچیزز کی گئی ہوتی تھی۔ اگر آپ نے یہ پرچیزز کریڈٹ بیس پر کی ہیں تو آپ کی لائبلٹی اس حساب سے کم ہو جائے گی جس حساب سے آپ نے ڈیفیکٹیو میٹیریل ریٹرن کیا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے پیسوں کی بجائے ڈیفیکٹیو میٹیریل اس پارٹی کو واپس کر دیا ہے جس کو آپ نے پیسے دینے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پرچیز ریٹرن الاؤنس کے حوالے سے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کی مدد لی گئی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے 50 یونٹس را میٹیریل کے اے گریڈ کے حساب سے 10 روپے کے خریدے مسٹر اسد سے، اس طرح آپ نے اس کے 500 روپیز آپ نے اسد کو پے کرنے ہیں۔ جب آپ نے میٹیریل کو استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ 10 یونٹ ایسے ہیں جن کا تعلق اے گریڈ سے نہیں بلکہ سی گریڈ سے ہے، اور آپ اے بی سی گریڈ کی چیزیں بنا رہے ہیں، اس لیے آپ ان 10 یونٹس کو مسٹر اسد کو واپس نہیں کریں گے بلکہ آپ اسے استعمال کر لیں گے۔ اب اس کے بعد آپ یہ کریں گے، ان 10 یونٹس کی جو پر یونٹ کاسٹ تھی وہ 10 روپیز تھی، آپ اطلاع کریں گے اس اسد کو اے گریڈ کے ایک یونٹ کی پرائس 10 روپے ہے، جبکہ اب یہ سی کیٹیگری کا آپ کے پاس یونٹ ہے تو اس لیے اس کی پرائس جو ہے نا وہ اب 5 روپے چارج کی جائے گی، نہ کہ 10 روپے چارج ہوگی۔ اس طرح آپ کو جو پرائس میں کمی ملے گی وہ 50 روپے کی ملے گی۔ 10 یونٹس کو 5 روپیز سے ملٹیپلائی کیا تو 50 روپیز کی اماؤنٹ بنے گی، تو اب آپ کو جو اس میں 50 روپیز کی سیونگ مل رہی ہے اسے ہم پرچیز ریٹرن الاؤنس کہیں گے۔ پرچیز ریٹرن الاؤنس میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں واپس نہیں کرتے بلکہ جو پرچیز پرائس ہوتی ہے پر یونٹ اس میں کمی کرا لیتے ہیں، جبکہ پرچیز ریٹرن میں آپ ایکچولی وہ گوڈز ڈیفیکٹیو گوڈز سپلائر کو واپس کر دیتے ہیں۔ پرچیز ریٹرن الاؤنس کی صورت میں ہم ڈیفیکٹیو گوڈز کو اس پارٹی کو واپس نہیں کرتے جس سے چیزیں خریدی گئی ہوتی ہیں، لیکن فروخت کنندہ یعنی سیلر کی جانب سے قیمت میں کمی ضرور کراتے ہیں۔ اس طرح اگر کریڈٹ بیس پر چیزیں پرچیز کی ہیں تو ڈیفیکٹیو گوڈز کے حساب سے جو آپ کو الاؤنس ملے گا وہ آپ کی لائبلٹی میں کمی لائے گا، اس لیے اس کو ہم اپنے کاروبار کے حساب سے سیونگ کہیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیل ریٹرن یا ریٹرن ان ورڈ۔ روٹین میں جب آپ کسٹمرز کو چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور وہ اگر کسٹمر کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ آپ کو چیزیں واپس کرتے ہیں، چیزیں ہمارے پاس واپس آتی ہیں، اس لیے
اس کے ساتھ ان ورڈ لکھا ہوا ہے. اگزامپل کے طور پر آپ نے مسٹر سعد کو چیزیں سیل آؤٹ کی تھیں لیکن کچھ چیزیں ڈیفیکٹیو ہوئیں تو اس نے آپ کو واپس کر دی جن کی قیمت 500 روپیز بنتی ہے. بزنس ٹرانزیکشنز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیل کیا ہوا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ کسٹمر کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. کسٹمر اس میٹیریل کو استعمال نہیں کر سکتا تو وہ اس ڈیفیکٹیو میٹیریل کو ہمیں واپس کر دیتا ہے. اگر آپ نے یہ چیزیں کریڈٹ بیس پر بیچی ہیں تو آپ نے جو اماؤنٹ وصول کرنی تھی اس میں ڈیفیکٹیو میٹیریل کی سیلنگ پرائس کے حساب سے اماؤنٹ میں کمی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں یہاں پر پیسوں کی بجائے ڈیفیکٹیو گڈز واپس مل رہی ہیں، واپس ریسیو ہو رہی ہیں. یہ بزنس کے لیے یعنی ہمارے لیے ایکسپینس یا لاس ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں سیل ریٹرن الاؤنسز، اگر آپ کو پرچیز ریٹرن الاؤنس واضح طور پہ سمجھ آ گیا تو یہاں پر یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کسٹمر اگر شکایت کرتا ہے کہ میٹیریل اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہم سے کچھ رعایت مانگتا ہے. چیزیں وہ استعمال کر لے گا لیکن وہ جو ہم اسے رعایت دیں گے وہ سیل ریٹرن الاؤنس کہلائے گی. سیل ریٹرن الاؤنسز بھی ہمارے لیے ایکسپینس یا لاس ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹائپس آف ڈسکاؤنٹ کی. ڈسکاؤنٹ ایکچولی سیلنگ پرائس میں کنسیشن یا رعایت کو کہتے ہیں جو کہ سیلر کی طرف سے پرچیزر کو دیا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی پہلی قسم پر بات کریں گے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ عام طور پر کیش بیسس پر جو سیل کی جاتی ہیں اور جو سیلر کی جانب سے پرچیزر کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، پرائس میں کمی کی جاتی ہے، کنسیشن کی جاتی ہے، اسے ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. امریکن اپروچ کے مطابق اکاؤنٹنگ میں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا. اس کی مثال ہم یوں دیکھیں گے کہ علی سولڈ گڈز ٹو سعید روپیز 10,000 فار کیش. علی نے سعید کو 10,000 روپے کی چیزیں نقد سیل کی اور اسے 5% ڈسکاؤنٹ دیا. اب اس کی کیلکولیشن کس طرح کی ہوگی؟ ٹوٹل اماؤنٹ آف سیل ہے جناب آپ کے پاس 10,000، ڈسکاؤنٹ کا ریٹ ہے 5%. اس طرح ڈسکاؤنٹ کی جو اماؤنٹ بنے گی وہ 10,000 کا 5% کیلکولیٹ کریں گے تو 500 روپیز بنے گا. اب ہم کیا کریں گے، اس 500 کو 10,000 میں سے مائنس کریں گے تو اب جو ریمیننگ اماؤنٹ ہم ریسیو کریں گے اسی وقت 9,500 روپی ہوگی جو ہم سعید سے فوراً ریسیو کر لیں گے. اس صورت میں جب آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے یعنی کیش سیلز کی صورت میں جب آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہلائے گا. اب یہ جو 500 روپیز کا لاس آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اسے کہیں بھی ریکارڈ نہیں کیا جائے گا. اب اس کے مقابلے میں ہم دوسری قسم کو دیکھتے ہیں، وہ کہلاتی ہے کیش ڈسکاؤنٹ. کیش ڈسکاؤنٹ کریڈٹ سیلز پر دیا جاتا ہے، اس میں کیش سیل نہیں ہوتی. کیش ڈسکاؤنٹ از یوزلی الاؤڈ بائی سیلر ٹو بائر آن کریڈٹ سیل. آپ جو کریڈٹ بیس پر سیل کرتے ہیں اس کی مد میں آپ کو جو اماؤنٹ ریسیو ہونی ہوتی ہے فیوچر کے ٹائم میں اس پہ جو آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ کیش ڈسکاؤنٹ کہلاتا ہے. امریکن اپروچ میں ہم اسے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں. اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. وہی اگزامپل کنسیڈر کی گئی ہے. 10,000 کی گڈز مسٹر اسد کو 1 جنوری 2020 کو کریڈٹ بیسس پر سیل کی گئی یعنی ادھار پر بیچی گئی اور ٹرمز یہ طے کی گئی کہ اگر اسد 20 دنوں میں پیسے علی کو واپس کر دیتا ہے تو اسے 5% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کے پاس کتنے دن ہیں؟ 30 دن ہیں. اسد اگر ڈسکاؤنٹ لینا چاہتا ہے تو 20 دنوں سے پہلے پیمنٹ کرے گا. اگر وہ 20 دنوں کے بعد پیمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. پچھلے لیکچرز میں نے کریڈٹ ٹرانزیکشن میں رعایت کی شرح فیصد کے حوالے سے بات کی تھی، وہ یہی ہے. اب یہاں پر مثال میں اسد 15 جنوری کو علی کو پیمنٹ واپس کر رہا ہے، اس لیے اسد کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو اب دیکھتے ہیں کیلکولیشن کیسے ہوگی. ٹوٹل اماؤنٹ ہے سیلز کی وہ 10,000 ہے. ریٹ آف ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے پاس 5%. اب ہم کیا کریں گے؟ سمپلی 10,000 کو 5% سے ملٹیپلائی کریں گے اور جو اماؤنٹ بنے گی آپ کی 500 روپیز بنے گی. اب اس 500 کو 10,000 میں سے مائنس کریں گے. اب 15 دنوں بعد آپ 9,500 روپے اسد سے ریسیو کریں گے. اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہاں پر آپ اسد کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 500 روپے کا، اس لیے یہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کہلائے گا
اور اسد کو یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے 500 روپے کا 15 دنوں میں ادائیگی کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے اسد کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کہلائے گا. آپ کے لیے یہ ایکسپینس ہے اور اسد کے لیے یہ انکم یا سیونگ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں مذکورہ باتوں میں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں اس کا ذکر ضرور کریں. ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.